جناب شیر افضل مروت صاحب سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا، آپ کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا تو اس کی مبارکباد بھی۔ سر پہلے مروت صاحب بتائیں، یہ فیصلہ آیا تقریباً دوپہر 2:30 بجے، آپ نے تقریباً صبح 12 بجے دوپہر 12 بجے فیصلے سے تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے آپ نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی از گلیڈ ٹو اناؤنس این امپورٹنٹ لیگل اینڈ مورل وکٹری فار دا ورکرز اینڈ سٹیزنز آف پاکستان ایز دے سکسیزفلی ریگینڈ دیئر الیکٹورل سمبل. This achievement is a testament to the unwavering dedication and commitment of PTI workers. We heartily congratulate all those who contributed to this victory. ایک لمبی چوڑی آپ نے اس میں ٹویٹ کر دی فیصلہ آنے سے 2.5 گھنٹے پہلے. مروت صاحب ہے ہمارے صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. یہ جو ٹویٹ ہے جی میں جب یہ اس وقت میں جیل میں تھا، جب یہ میرے لیگل جو ہماری میڈیا ٹیم ہے انہوں نے یہ ٹویٹ چلائی تھی، اور میں جب باہر آیا تو میڈیا والوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی بلے کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ بلا واپس ہو گیا ہے. بعد میں تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ٹویٹ ہوئی تھی، میری میڈیا ٹیم نے کی تھی، اور میڈیا ٹیم جو ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے جب یہ ٹویٹ لگائی تو اس وقت کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا. جو متعلقہ فرد ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ بھائی آپ نے کس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ ٹویٹ ڈالی تھی، تو کہیں سے کسی سوشل میڈیا گروپ سے کسی نے یہ خبر لگائی تھی، تو انہوں نے جو ہے اس ٹویٹ کو شیئر کر دیا تھا، یعنی یہ خبر چلا دی تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی. تو بہو وہی ہوا، تو لہٰذا آپ کا سوال تو بنتا ہے، لیکن اصل صورتحال میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ہماری میڈیا ٹیم کے جو ریلیونٹ بڑا زبردست یہ اتفاق ہوا نا کہ 2.5 گھنٹے پہلے ایگزیکٹلی وہی خبر، حالانکہ فیصلہ عدالت کا آیا نہیں تھا. تو آپ کو کوئی مخالف یہ کرتا تو آپ کہتے فیصلہ پہلے سے کیسے معلوم ہے، یہ فیصلہ کیسے لیک ہو گیا، پھر آپ یہ سوال کرتے. نہیں، میں تو این ریکارڈ ہے نا، میں تو اس وقت جیل میں تھا، اور جیل میں ہمارے ساتھ موبائل ہوتا نہیں ہے کہ میں خود اس کو ٹویٹ کرتا. تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے، آپ تو ظاہر تھے نہیں، آپ نے بتا دیا، لیکن اس کا مطلب فیصلہ لیک ہو گیا تھا. کیا مطلب فیصلے کا پہلے سے لوگوں کو کیسے پتہ لگا؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں خود بھی لکھتا تو تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ لکھتا کہ بلا میں ملنے والا ہے، کیونکہ ریٹ پٹیشن، سارے آرگومنٹس، پورا قانون ہمیں علم تھا کہ جی یہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے قانون میں. تو لہٰذا کوئی اتنی غلط پیشن گوئی بھی نہیں تھی. آپ آج کا فیصلہ آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ جی ہاں. اچھا، اور آپ کو اب یہ لگتا ہے کہ اب یہ حتمی ہے، یا اگر ظاہر الیکشن کمیشن کے پاس رائٹ تو ہے کہ اس کے خلاف اپیل کرے، اگر وہ ہائر فورم پہ جاتے ہیں، اب اس سے ہائر تو سپریم کورٹ ہی ہے، تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ اگر ہائر فورم پہ معاملہ گیا بھی تو بھی بلہ محفوظ رہے گا یا خطرے میں آ سکتا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ بلے کو اب کوئی خطرہ درپیش ہے، کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی عدالت نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کا، تو سپریم کورٹ کے لیے اس کو انٹرفیئر کرنا یا اس کے حوالے سے کوئی دوسری اوپینین لینا انتہائی مشکل اس لیے ہے کہ آئین میں آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیئر فری الیکشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے. تو لہٰذا بلہ لینے سے پی ٹی آئی کے 10 کروڑ لگ بھگ ووٹرز کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈالنا ہے، جبکہ اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہونا ہے. نقصان ہونا ہے جمہوریت کا، جمہوری اقدار کا، رول آف لا کا، فیئر الیکشن کا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان تمام وجوہات اور ان تمام کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کرتا ہے. اچھا، ایک ضمنی سوال ویسے اس میں بتا دیں، سپریم کورٹ سے کل ایک اور فیصلہ بھی آیا تھا تو کہ جناب 62(1) کے تحت کوئی بھی سیاستدان نائل ہو تو وہ تا حیات نائل نہیں ہوگا. آپ کی رائے میں یہ بھی ایک صحیح فیصلہ ہے، سیاستدانوں کو ایک آئین کی شق کے تحت تا حیات نائل نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کے خیال میں نہیں تا حیات رہنا چاہیے تھا نائل؟
بحیثیت ایک قانون دان میں یہ سمجھتا ہوں جی جی کہ یہ نااہلی جو ہیں یہ ہونی ضرور چاہیے، کیونکہ اگر آپ سرٹیفائی کریں گے کہ جی کوئی نااہلی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہاں جہاں تک تحیات نااہلی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فنڈامنٹل رائٹس سے تھوڑا سا متصادم ہے۔ پرماننٹلی کسی بھی شخص کو اس بنیاد پہ کہ جی پاناما لیکس میں یا کسی اور ایشوز پہ، ایسٹ ڈکلیریشن پہ یا جھوٹ بولنے پہ جو ہے آپ ان کو، تو یہاں تک تو میری یہ رائے بطور وکیل ہے، نہ کہ بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اس فیصلے میں اور شاید چار چاند لگ جاتے اگر ساتھ میں خان صاحب، عمران خان صاحب کا جو میٹر ہے ایگزیکٹلی سیم نوعیت کا، وہ بھی سپریم کورٹ اسی بینچ کو کلب کر کے سن لیتے۔ ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اور یہی ریلیف ہمیں بھی اتنی صورت سے مل جاتی تو شاید ہم اس کو پھر کہہ سکتے تھے کہ یہ کیسے مروہ صاحب یہ ذرا سمجھائے گا کہ کیسے اسی نوعیت کا کیس تھا؟ یعنی یہ تو یہ تھا نا کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہلیاں ہیں اس میں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ ایک پارلیمان نے ترمیم کر دی کہ جناب نااہلی 5 سال کے لیے، اور سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا تھا کہ نہیں، نااہلی 62(1)(f) کے تحت جو ہوتی ہے وہ تو زندگی بھر کی ہوتی ہے۔ 2018 کا فیصلہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں جو ہوا تھا، جس میں بندیال صاحب بھی شامل تھے، اور اب یہ ایک معمہ کھڑا ہو گیا تھا کہ بھائی اصل صورتحال کیا ہے، تو عدالت نے بتا دیا کہ 62(1)(f) کا مطلب تحت نااہلی نہیں ہے۔ ہاؤ واز دس سملر ٹو خان صاحب کیس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ساتھ ہی کلب کر کے وہ بھی بتایا تھے؟ خان صاحب چونکہ یہی فیصلہ ہے ثاقب نثار صاحب کا، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک دوسرے بینچ کا فیصلہ ہے، 3 ممبر بینچ، انہوں نے پھر پارٹی کے ہیڈ کے حوالے سے جو ریسٹرکشن PMLN پہ اس دور میں رکھی تھی، تو عین متوقع ہے کہ یہی ریسٹرکشن PTI بھی ان سے ہٹ ہونی تھی۔ لہذا خان صاحب کی جو نااہلی ہے، چونکہ موجودہ وقت میں توشہ خانہ میں ان کی جو سزایابی ہوئی ہے، اس حوالے سے ریلیز کی حد تک تو 426 ضابطۂ فوجداری کے تحت ان کی سسپینڈ ہوئی ہیں سزا، لیکن اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی شق جس سے ممکنہ طور پر عمران خان صاحب آنے والے وقت میں ہٹ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں عدالت کہہ دیتی کہ ہاں کوئی اس سے بھی ہو، تو جو اب جس کا بھی فیصلہ بھی نہیں آیا اس کے بارے میں عدالت اپنا ورڈکٹ دے دیتی۔ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، اس کا فیصلہ، اس کا فائدہ جو ہے وہ ہر اس شخص کو ملے گا جو جس کے سر پہ جو ہے نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تعین کر دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن 62(f) کے تحت اس کے کیا قواعد، ضوابط یا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو انہوں نے سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ کا، جس میں امینڈمنٹ کرتے ہوئے اس تحیات نااہلی کو ریسٹرکٹ کیا گیا 5 سال تک، یہ جو بھی ججمنٹ جو جن گراؤنڈز پہ ڈیلیور ہوئی ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ہر اس شخص کو ہوگا۔ اور چونکہ سوال یہ بھی ریلیونٹ ہے کہ کیا ایک شخص جو کنوکٹ ہوا ہو، سزا ہوا ہو، اور اس کی سزا جو ہے ابھی اپیل میں چیلنج ہے، چونکہ اپیل قانون کی نظر میں تسلسل سمجھا جاتا ہے مقدمے کا یا اوریجنل کیس کا، تو لہٰذا ان کی جو سزا یابی ہے وہ حتمی نہیں ہے، تو لہٰذا غیر حتمی سزا یابی کی بنیاد پہ ان کو اس آئینی حق سے محروم کرنا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ ڈائریکٹلی اسی مقدمے سے ریلیٹڈ تھا جس میں نواز شریف کی نااہلی کو جو ہے چیلنج کیا گیا تھا، اور جس کو بالآخر سپریم کورٹ نے سیٹسفائی۔ اچھا، آگے